رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. کتاب کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں کل عرض کی گئی تھی. مصنف کا نام محمد ابن محمد بن عمر ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور ان کا لقب حسام الدین ہے. 7ویں صدی ہجری کے یہ محقق ہیں، مجتہد ہیں، اور یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے یہ اصول فقہ میں ہے. اصول کے معنی بتلائے اور فقہ کی تعریف اور اس کی تدوین کے حوالے سے مختصر بات عرض کی گئی. ان باتوں کے جاننے کے بعد اب ہم کتاب اصول فقہ پر آتے ہیں. حسامی جو آپ کے سامنے ہے اس میں بھی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، ان چاروں کا بیان ہے. اس لیے کہ اصول فقہ کے ادلہ اربعہ یہی کہلاتے ہیں. فقہی مسائل جتنے ہیں اور جتنے احکامات ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے اور روزمرہ کی زندگی سے ہے، ان سب کا تعلق اور ان سب کا ثبوت انہی چاروں سے. ادلہ اربعہ چار ہی کیوں ہیں اس کی دلیل حصر موجود ہے. اس لیے کہ کسی حکم شرعی کا ثبوت یا تو وحی سے ہوگا یا غیر وحی سے ہوگا. اگر کسی حکم شرعی کا ثبوت وحی سے ہوگا تو پھر اس وحی کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو وحی مطلوع ہے یا وحی غیر مطلوع. یعنی اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے یا اس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی. اگر اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع ہے، تو اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں. اور اگر وہ وحی غیر مطلوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی، تو وہ حدیث رسول ہے اور اسی کو سنت رسول کہیں. تو پہلی چیز ہے کتاب اللہ اور دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ. تو احکام کا ثبوت اگر وحی سے ہے تو پھر وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. اور اگر احکام کا ثبوت غیر وحی سے ہو تو پھر وہ یقیناً اجتہاد سے ہوگا یا بغیر اجتہاد کے ہوگا. اگر اجتہاد سے ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اجتہاد جمیع ہوگا یا اجتہاد بعض ہوگا. یعنی تمام حضرات کا اجتماع اور ان کا کسی بات پر متفق ہونا ہے یا ایک دو کا متفق ہونا ہے، کسی ایک کی رائے ہے. اگر اجتہاد جمیع ہے اس کو اجماع کہا جاتا ہے. اگر اجتہاد جمیع ہے تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے. اور اگر اجتہاد بعض ہے تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے. اجتہاد بعض ہے تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے. تو احکام کا ثبوت کتاب اللہ سے، وحی مطلوع سے یا وحی غیر مطلوع سے ہوگا. اور اگر غیر وحی سے ہے، اگر وحی سے ہے دو قسمیں اس کی ہو گئی، وحی مطلوع اور غیر مطلوع. اور اگر وحی کے علاوہ سے ہے، غیر وحی سے ہے، تو پھر اس کی دو قسمیں ہوئیں، اجتہاد سے ہوگا یا بغیر اجتہاد کے. اگر اجتہاد ہے تو اجتہاد جمیع ہے یا اجتہاد بعض ہے. اگر اجتہاد جمیع ہے تو اس کو اجماع،
اور اگر اجتہاد باز ہے تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو احکام کا ثبوت ہمارے کسی عمل، جو ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں یا کوئی بھی فقہی مسئلہ ہے، اس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہوگا یا پھر سنت رسول اللہ سے ہوگا یا پھر اجماع سے ہوگا یا پھر اس کے بعد قیاس سے ہوگا۔ ان سب میں اصل الاصول کتاب اللہ ہے، اس کے بعد سنت رسول اللہ ہے، اس کے بعد اجماع کا نمبر آتا ہے۔ اور قیاس یہ الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ جو حکم کتاب اللہ کے اندر ہے، جو حکم حدیث رسول کے اندر ہے یا جو اجماع سے ثابت ہے، انہی پر قیاس کر کے کوئی اور حکم شرعی بیان کرنا جو ان تینوں کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اس کی علت موجود ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے کوئی نیا حکم بیان کرنا، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادلہ اربعہ میں تینوں دلائل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع، یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں جو حجت ہیں اور جو مثبت حکم ہیں، جن سے حکم ثابت ہوتا ہے۔ اور قیاس یہ مثبت حکم نہیں ہے بلکہ مظہر حکم ہے۔ یہ حکم جو کتاب اللہ میں ہے یا سنت رسول اللہ میں ہے یا اجماع میں ہے، اس حکم کو ظاہر کرتا ہے، صرف اس حکم کو باہر نکال کے دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ قیاس کی وجہ سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو۔ تو کتاب اللہ سے حکم ثابت ہوتا ہے اور سنت رسول اللہ سے حکم ثابت ہوتا ہے، اسی طرح سے اجماع سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی ہے اور سند دی ہے کہ ہمارے صحابہ اور اس امت کا بڑا طبقہ گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتا، اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس امت کے اکثر افراد کا یا تمام افراد کا کسی غلط چیز پر اور کسی فساد پر متفق نہ ہونا، اس بات کی گارنٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اجتہاد جمیع ہوگا تو وہ بھی حجت شرعیہ ہے مستقلاً، جس طرح کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حجت شرعیہ ہونے میں جس طرح ان کا ایک مقام ہے، اسی طرح سے اجماع کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے۔ لیکن قیاس ان سب کے بعد کی چیز ہے جو ان تینوں کے اندر احکام ہوتے ہیں اسی کو صرف ظاہر کرتا ہے کسی علت مشترکہ کی وجہ سے، اور کوئی وجہ ہوتی ہے جو مشترک ہوتی ہے اس کتاب اللہ کے اندر اور اس قیاس کے اندر۔ کتاب اللہ کے اندر حکم بیان ہوا، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے زمانے کے بارے میں کہ کیا حیض کے زمانے میں عورتوں سے ملنا اور ان سے وطی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا قل هو اذن، پہلے تو یہ کہا کہ سن لو یہ گندی جگہ ہے، ابھی یہ جگہ گندگی سے آلودہ ہے اور گندگی وہاں لگی ہوئی ہے، لہذا فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا حیض کے زمانے میں جہاں گندگی ہی گندگی ہے عورتوں سے وطی نہ کرو، ان سے دور رہو۔ اسی حکم شرعی پر جو کتاب اللہ کے اندر موجود تھا، فقہا نے اور مجتہدین نے استنباط کیا لواطت کا حکم کیا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سے حیض کی حالت میں وطی کرنے سے منع کیا گیا اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے، اس لیے لواطت بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے۔ تو کتاب اللہ سے حکم شرعی کا ثبوت ہوتا ہے اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک دوسرا حکم ثابت کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس پر بھی قیاس کرتے ہوئے اور کسی علت کی بنا پر دوسرا حکم ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بلیوں کے جھوٹے کے بارے میں کہ کیا بلی کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا من الطوافین علیکم الطوافات، کہ ان کے جھوٹے سے بچنا مشکل ہے، ممکن نہیں، تمہارے برتنوں میں، دودھ میں اور ہر جگہ یہ منہ ڈال دیتی ہیں، اگر ان کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا جائے تو پھر حرج لازم آئے گا اور تمہیں بڑا نقصان چکانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چھتوں پر سے چڑھ کر کے کمروں کے اندر گھس جاتی ہیں اور برتن کھول کر کے دودھ میں منہ ڈال دیتی ہیں۔ اب یہ 1 کلو 2 کلو دودھ جو آپ نے 100-120 کا ریگ رکھا ہوا ہے، اس کے منہ ڈالنے سے وہ پورا ناپاک ہو گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اس کا گوشت حرام ہے، ناپاک ہے، کھانا جائز نہیں، تو اصولاً تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن علت یہ بیان کی کہ یہ من الطوافین علیکم الطوافات، کہ تمہارے پاس یہ مستقل چکر لگانے والیاں ہیں، اس لیے اگر ان کی جھوٹے کو ناپاک قرار دیا گیا تو دشواری لازم آئے گی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہائے کرام نے فرمایا کہ گھر میں رہنے والے جتنے دوسرے جانور ہیں ان سب کے جھوٹے کا بھی یہی حکم ہے، اسی بلی کے جھوٹے پر قیاس کرتے ہوئے، اس لیے کہ جو علت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہی علت یہاں پر بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا سانپ ہو یا چوہا ہو یا اس طرح کوئی بھی اور جانور اگر آپ کے دودھ میں یا کھانے کی کسی چیز میں منہ ڈال دے، جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، سواکن البیوت جن کو کہا جاتا ہے، اگر من سواکن البیوت کسی نے منہ ڈال دیا تو ان کے کھانے کے بارے میں فقہا یہی کہیں گے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے اور اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ قیاس کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، اور اس میں سے جو علت نکالی گئی اسی علت کو یہاں پر دیکھا گیا، وہی علت پائی گئی، تو حکم شرعی تمام سواکن الوجود کا بیان ہوا کہ ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ کسی برتن میں منہ ڈال دے یا پانی میں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو کر سکتے ہیں اور کھانے کی چیزوں کو آپ کھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اجماع۔ اجماع اس بات پر ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کی تو شادی کرنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی جو بیوی ہے، بیوی کے والد اور ان کی والدہ دونوں آپ پر حرام ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے اندر ہے جزئیت اور بعضیت کی، کہ اب وہ عورت سے ملنے کے بعد جزئیت اور بعضیت ثابت ہو گئی۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت سے ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، کسی عورت سے زنا کرتا ہے، تو زنا کرنے کی صورت میں بھی وہی جزئیت اور بعضیت پیدا ہوتی ہے جو جزئیت اور بعضیت کسی عورت کے ساتھ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے وہاں جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ناجائز تعلق قائم کرنے میں بھی جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے موضوعہ عورت کے ماں باپ اس پر حرام ہو جاتے ہیں، اب ان سے نکاح کرنا کسی بھی صورت میں بعد میں جائز نہیں۔ تو یہ ہے کتاب اللہ سے حکم شرعی اور سنت رسول اللہ سے حکم شرعی، اور اجماع سے جو حکم شرعی معلوم ہوتا ہے اسی سے قیاس مستنبط کیا جاتا ہے اور اسی سے حکم شرعی معلوم کیا جاتا ہے۔ تو گویا تینوں حجت شرعیہ ہیں اور قیاس حجت شرعیہ مستقلاً نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ حکم کو ظاہر کرتا ہے اس کو حجت شرعیہ کہا گیا ہے۔ اس میں سے پہلی قسم کا بیان کتاب اللہ میں آپ نے پڑھ لیا اصول الشاشی میں اور نور الانوار کے اندر، اور کتاب اللہ کے اندر آپ نے شروع سے ہی بالکل خاص کی بحث پڑھی، پھر عام کی پڑھی، پھر مشترک مؤول کی پڑھی،
اور پھر حقیقت اور مجاز کی پڑھی، صریح اور کنایہ کی پڑھی، حقیقت محجورہ، حقیقت مستعملہ اور حقیقت متعذرہ وغیرہ کی قسمیں پڑھی۔ اس کے بعد امر کے اندر آئے، امر پڑھی آپ نے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، استحباب کے لیے وہ ساری قسمیں پڑھی، نہیں کس کام کے لیے ہوتا ہے وہ سب آپ نے پڑھی، اور حروف جتنے ہیں الہ اور حتی وغیرہ وہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ساری بحثیں آپ نے کتاب اللہ میں پڑھ لی۔ کتاب اللہ کے اندر یہ ساری بحثیں جو کچھ آپ نے پڑھی ہیں اور کلام کی جتنی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں وہ تمام کی تمام سنت رسول اللہ کے اندر بھی جاری ہوتی۔ جس طرح سے کتاب اللہ کے اندر کوئی لفظ عام ہوتا ہے یا خاص ہوتا ہے، حقیقت اور مجاز ہوتا ہے، اسی طرح سے صریح اور کنایہ ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ کے اندر بھی یہی تمام قسمیں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی لفظ عام ہوگا یا خاص ہوگا، اور صریح ہوگا یا کنایہ ہوگا، امر اور نہیں ہوگا، یہی تمام قسمیں اس کے اندر بھی۔ لیکن ان تمام قسموں کو مصنف یہاں پر بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ پھر اس کو اگر ریپیٹ کرتے ہیں تو بات وہی رہ جاتی ہے، اور تمام قسموں کو دوبارہ بیان کرنا پھر فضول کام ہے۔ جو کام پہلے ہو چکا ہے اس کو دوبارہ بیان نہیں کرتے۔ یہاں پر کیا بیان کریں گے؟ یہاں پر بیان کریں گے یہ کہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے اور ہمارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اس کا اتصال ہے، وہ اتصال اور ربط بہت مضبوط ہے، اور بہت مضبوط اس طور پر ہے کہ کتاب اللہ ہمارے پاس تک اس طرح پہنچا ہے کہ اس میں کسی زمانے کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، تواتر اور تسلسل کے ساتھ پہنچا ہے، اور ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے اور آگے بڑھایا ہے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ لہذا قرآن کریم کے ثبوت کے سلسلے میں اور نبی علیہ السلام سے جو قرآن کریم چلا اور ہم تک پہنچا، یہ جو بیچ میں راستہ ہے اس میں کہیں پر بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کتاب اللہ ہے۔ دوسرا ہے سنت رسول اللہ۔ سنت رسول اللہ یعنی احادیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہیں، اس میں اس اتصال میں نبی علیہ السلام سے اور ہم تک پہنچنے میں جو اتصال ہے، اس اتصال میں کہیں کہیں فرق آیا ہے۔ وہ اتصال نہیں ہے جو اتصال قرآن کریم کا ہمارے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو اتصال ہے قرآن کریم میں، وہ اتصال احادیث کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو کتاب اللہ کے اندر جتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں اصل کتاب اللہ ہے، لیکن وہ تمام قسمیں فرع ہونے کی حیثیت سے کتاب سنت رسول اللہ کے اندر بھی جاری ہوتی ہیں اور اسی میں شامل ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اقسام کے اعتبار سے، لیکن اس اعتبار سے کہ اتصال نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان کیسا ہے، اس میں فرق آیا ہے۔ کتاب اللہ کے اندر اتصال بڑا مضبوط ہے، لیکن احادیث کا نبی علیہ السلام تک کا جو اتصال ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں جیسا کہ کتاب اللہ کا ہے۔ ہاں، بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق اسی طرح سے ہے اور جن کا ثبوت اسی طرح سے، اس لیے ان کو خبریں متواتر، حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اس کی قسمیں آگے اس میں بیان کریں گے۔ یہاں پر انہوں نے سنت کی اقسام کا بیان شروع کیا ہے۔ باب فی بیان اقسام السنتی۔ سنت کا لفظ جو ہے اس کے معنی آتے ہیں طریقہ، اور اصطلاح کے اندر ہم نے بتایا آپ کو کہ نبی علیہ السلام کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریرات کے مجموعے کا نام حدیث اور سنت ہے۔ فقہا جو اصول فقہ میں جو اصولیین ہیں، اصول والے، ان لوگوں کے یہاں سنت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ محدثین کے یہاں تھوڑا فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث نبی علیہ السلام کے اقوال کو کہا جائے گا، اور سنت کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر ہوگا، اور آپ کے سامنے جو کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی
اس کو یعنی تقریر، آپ کے فعل اور تقریرات کے مجموعے کو سنت کہا جائے گا، اور جو حدیث ہے وہ آپ کے اقوال ہیں۔ لیکن اصولیین کے یہاں یہ فرق نہیں ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور تقریرات، ان کو بھی وہ سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس پر سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے حدیث کا لفظ ذکر نہ کر کے سنت کا لفظ استعمال کیا تاکہ وہ تمام قسمیں اس کے اندر شامل ہو جائیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، اسی طرح سے صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور تقریرات وغیرہ، اور اس کے بعد کے تابعین کے بھی اقوال و افعال وغیرہ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ ان سب کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے سنت کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے پہلی بات وہی بتلائی ہے آپ کو کہ جتنی قسمیں آپ نے کتاب اللہ کے اندر پڑھی ہیں وہ تمام قسمیں یہاں پر بھی سنت رسول اللہ کے اندر جاری ہوتی ہیں۔ جس طرح وہاں خاص، عام اور مشترک، مؤول وغیرہ کی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، خفی، مجمل وغیرہ کی، اسی طرح سے ظاہر نص کی بھی آپ نے پڑھی ہیں، وہ تمام چیزیں یہاں پر بھی لاگو ہوں گی، جاری ہوں گی۔ اور سنت رسول اللہ کے اندر بھی بعض چیزیں خاص ہوں گی، بعض عام ہوں گی، بعض ظاہر ہوں گی جن کی مراد بالکل واضح ہوگی، اور بعض نص ہوں گی کہ ان کی مراد اور واضح ہوگی، لیکن متکلم کی مراد کو جاننے کے لیے سیاق کلام اور قرینے کا ہونا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ تمام تفصیلات جو آپ نے پڑھی ہیں وہ اس کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ تمام قسمیں اس کے اندر ہیں۔ بس سنت رسول اللہ الگ کس طور پر ہے؟ کتاب اللہ سے الگ اس معنی کر ہے کہ اس کا اتصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے اندر فرق ہے، اور اسی چیز کو، اسی اتصال کو یہ بیان کریں گے کہ اتصال کس نوعیت کا ہوتا ہے تو اس کا کیا نام دیا جاتا ہے، اور اتصال اگر نہیں ہوتا ہے، بیچ میں انقطاع ہوتا ہے اور کوئی راوی بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے دو لفظوں میں بیان کیا کہ سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مسند اور ایک ہے مرسل۔ مسند کے معنی ہے سند والی۔ سند کا مطلب ہے کہ بیچ میں جتنے راوی ہوتے ہیں وہ تمام راوی مذکور ہیں، کسی راوی کو حذف نہیں کیا گیا ہے تو اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ اور اگر بیچ میں سے کوئی راوی، ایک آدھ راوی بھی گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ مرسل کے ارسال سے بنا ہے، اور ارسال کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں آپ نے پڑھا کہ ان کے یہاں ہاتھ باندھنا نہیں ہے نماز کے اندر، بلکہ ارسال ہے۔ ارسال کا مطلب کیا ہے کہ نیت باندھ کر کے ہاتھوں کو بغل میں ایسے ہی چھوڑ دینا اور ان کو باندھنا نہیں، تو ارسال کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ تو آپ نے دو قسمیں پڑھی سنت کی، ایک ہے مسند یعنی جو سنت یہاں سے شروع ہوئی ہے ہم سے، اور ہمارا جو آگے روایت کرنے والا جو راوی ہے اور اس نے جس سے روایت کی ہے مروی عنہ، راوی اور مروی عنہ یہ چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری مروی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ حذف نہیں ہوتا، تو اس کو کہا جاتا ہے مسند۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں سے کوئی راوی محذوف ہو جائے اور کسی راوی کو حذف کر دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مرسل۔ جیسے کہ کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ بیان کریں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حالانکہ یہ تو صحابی نہیں ہے، یہ تو صحابی کی شان ہے کہ صحابی یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی تابعی یا تبع تابعی یہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں سے کوئی صحابی یا کوئی تابعی یہاں پر معذوف ہے جن کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ایسی حدیث جس میں کسی صحابی کا یا تابعی کا یا تبع تابعی کا یا بعد کے کسی بھی فرد کا کہیں پر بھی ایک راوی حذف ہو جائے یا دو تین راوی حذف ہو جائیں تو اس حدیث کو، اس سنت کو مرسل کہا جاتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مسند
اسناد والی جس میں بیچ میں سے کوئی راوی حذف نہ ہوا ہو، اور ایک ہے مرسل جس میں سے بیچ میں سے کوئی راوی حذف ہو گیا۔ جب محدثین کے یہاں آپ پڑھیں گے اگلے سال مشکات میں مقدمے مشکات پڑھیں گے یا نخبہ پڑھیں گے یا اس کے بعد دوسری کتابیں پڑھیں گے، جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں اس میں محدثین کے یہاں پھر ان کی الگ الگ قسمیں ہو جاتی، یعنی صحابی اگر ایک صحابی نے، ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ ایک حدیث اس صحابی نے سنی، دوسرے صحابی نے وہ حدیث نہیں سنی، تو اس نے بیان کیا کہ کل میں مجلس میں گیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، اس صحابی نے سن لیا اور کل یہ بیان کرنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا، بیچ میں اس صحابی کا ذکر چھوڑ دیا، تو یہ بھی اس اصول کے اعتبار سے جو آپ نے پڑھی وہ بھی مرسل ہوئی۔ اسی طرح سے کسی صحابی کے بعد تابعی نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو اس میں صحابی کو چھوڑا، یہ بھی مرسل ہوئی۔ اس کے بعد تابعی نے کسی روایت کو نقل کیا اور یہ کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس نے تابعی کو بھی چھوڑ دیا اور صحابی کو بھی چھوڑ دیا ہے بیچ میں، یا اس کے بعد کے کسی راوی نے پھر بیان کیا اور اس نے تبع تابعی کو بھی چھوڑا، تابعی کو بھی چھوڑا، صحابی کو بھی چھوڑا اور سیدھا بیان کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے بیان کرتا ہے۔ ان سب کو محدثین کے اصطلاح میں جائیں گے تو ہر چیز کا الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ ایک راوی اگر حذف ہے تو اس کو منقطع کہیں گے، یعنی کسی تابعی نے کسی صحابی کا نام ذکر کیے بغیر سیدھے قال رسول اللہ کہہ دیا تو اس کو منقطع کہیں گے، اور اگر دو راویوں کو حذف کر دیا تو اس کو معضل کہیں گے، میم عین صاد کے بعد جو زاد آتی ہے وہ اور پھر لام، تو اس طرح سے الگ الگ نام دیتے ہیں، لیکن اصولیین جو ہے ان تمام کو مرسل کہتے ہیں، چاہے وہ ایک راوی حذف ہوا ہو، چاہے دو راوی حذف ہوئے ہوں یا تین راوی حذف ہوئے ہوں، چاہے وہ صحابی حذف ہوئے ہوں یا تابعی حذف ہوئے ہوں، کہیں پر بھی فرق نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ بیچ میں جہاں بھی کوئی راوی حذف ہوا ہم اس کو مرسل کہیں گے، اور اگر کوئی راوی حذف نہیں ہوا ہے تو اس کو ہم مسند کہیں گے۔ اب یہ مسند جو ہے اسناد والا جو ہم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں پر بھی کوئی راوی حذف نہیں ہوا ہے، اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ان سب کو یہ ایک نام دیتے ہیں مسند کا، اس کی قسمیں بیان نہیں کرتے ہیں۔ قسمیں آگے آئیں گی، مثلا خبر متواتر ہے، خبر مشہور ہے اور خبر آحاد ہے، یہ ہم خبر کا لفظ استعمال کیا، پھر وہی کہا ہم نے محدثین کے یہاں جائیں گے تو خبر دوسرے معنی میں ہے، حدیث دوسرے معنی میں، سنت دوسرے معنی ہے۔ اصولیین کے یہاں حدیث کہیے، سنت کہیے، خبر کہیے، تینوں کے ایک ہی معنی ہے، سنت کے معنی ہے۔ تو خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ خبر متواتر وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث چلی، ہر زمانے کے اندر اتنے سارے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور آگے بڑھایا کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال اور دشوار ہو، بے شمار تعداد رہی ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان روات کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر۔ اور اگر بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی لیکن پہلے دور میں ایک دو لوگوں نے ہی روایت کیا، کسی ایک شخص نے روایت کیا، دوسرے دور میں کسی دو لوگوں نے یا تین لوگوں نے روایت کیا، یعنی ایسے چند لوگوں نے روایت کیا ہو شروع کے دور میں کہ ان لوگوں کو گنا جا سکتا ہو اور ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن ہو، اگر وہ جھوٹ بول سکتے تو جھوٹ بولنا ممکن ہو۔ تو پہلے دور میں اور دوسرے دور میں جس کے راوی ایک یا دو ہوں یا بعض افراد ہوں، اور پھر وہ چل کر کے تابعین اور تبع تابعین سے
کے زمانے میں مشہور ہو گئی اور اس حد تک مشہور ہو گئی ہو، اتنے لوگوں نے اس کو روایت کرنا شروع کر دیا ہو کہ جن لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو اور جن کی تعداد شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ تو شروع کے دور میں راوی ایک ہے، پہلے زمانے میں صحابی کوئی ایک ہے، تابعی بھی کسی ایک دو نے روایت کیا ہے، لیکن تبع تابعین کے دور میں اس حدیث کو اتنا چلن ہو گیا، اتنا عام ہو گئی وہ حدیث کہ ہر شخص کی زبان پر ہے اور ہر شخص اس کو جانتا ہے، بے شمار لوگوں نے اس کو آگے نقل کیا ہے، تو ایسی حدیث کو خبر مشہور کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ایک ہے خبر متواتر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں مشہور رہی اور ہر ایک جانتا تھا، تابعین کے زمانے میں ہر ایک جانتا ہے، بے شمار راوی اس کے موجود ہیں، تبع تابعین کے زمانے میں بے شمار راوی موجود ہیں۔ یہ تین زمانے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ تین زمانوں تک جو حدیث مستقل ہر دور میں مشہور رہی ہے وہ خبر متواتر کہلائے گی، اور اگر پہلے دور میں مشہور نہیں تھی، دوسرے دور میں مشہور ہوئی، یا دوسرے دور میں بھی مشہور نہیں ہوئی، تیسرے دور میں آ کر کے مشہور ہوئی، تو ان تینوں دوروں میں بعد کے ادوار میں اگر مشہور ہوئی ہے تو اس کو خبر مشہور کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو خبر متواتر قرن اول میں، قرن ثانی میں اور قرن ثالث میں، تینوں کے اندر اس کے روات بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ اور خبریں جو مشہور ہوتی ہے، خبر مشہور، اس میں پہلے دور میں اس کے روات چند ہوتے ہیں، دوسرے میں یا پھر تیسرے دور میں وہ خبر جا کر کے بہت مشہور ہو جاتی ہے اور بے شمار اس کے راوی ہو جاتے ہیں، تو اس کو خبر مشہور کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی روایت ایسی ہے کہ جو پہلے دور میں بھی اس کے ایک دو راوی تھے، دوسرے دور میں بھی ایک دو راوی رہے اور تیسرے دور میں بھی ایک دو راوی ہی رہے، تو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ اب وہ خبر واحد تینوں دوروں کے بعد اگر تبع تابعین کے بعد وہ مشہور ہوئی ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ خبر مشہور وہی ہوگی جو ان تین زمانوں کے اندر مشہور ہوئی، ورنہ تو جب حدیثوں کی کتاب مدون ہو گئی اور کتابوں میں جب حدیث لکھ دی گئی اور محفوظ ہو گئی، اب تو ہر حدیث مشہور ہے۔ آج کے زمانے میں تو آپ کے سامنے چاہے بخاری ہو، مسلم ہو اور اس کے علاوہ جتنی احادیث ہیں ایسی دیکھیں گے تو کوئی بھی خبر واحد نہیں ہے، سب مشہور ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے لاکھوں لاکھ روایت کرنے والے موجود ہیں۔ اس لیے خبر مشہور میں شہرت کا جو مقام ہے اور شہرت کی جو حیثیت ہے وہ قرون ثلاثہ ہی میں ہے۔ اس کے بعد کے اعتبار میں اگر کوئی حدیث مشہور ہوتی ہے تو اس کی شہرت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یا صرف سن رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں؟ تو ایک ہے خبر مشہور اور دوسری ہے پہلی ہے خبر متواتر، دوسری ہے خبر مشہور اور تیسری ہے خبر آحاد، خبر واحد۔ تو یہ قسمیں ہیں مسند کی، سب میں اسناد آ رہا ہے۔ دوسری ہے مرسل۔ مرسل کے معنی ہوئے کہ بیچ میں سے کوئی ایک راوی محذوف ہے۔ اب دیکھیے صحابی سے کوئی صحابی نقل کرتا ہے، ہم نے بتایا کہ صحابہ کرام کچھ صحابہ کہیں اور ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ان کا 24 گھنٹہ گزرتا تھا اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ تو یہ حضرات جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، خلوت جلوت میں آپ کے ساتھ ہیں، سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے جو دوسرے صحابہ کرام تو ان حدیثوں کو نقل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو تو وہ حدیثیں نہیں پہنچ رہی جو ان صحابہ کرام کو پہنچی، تو بعد میں ملے اور اس صحابی نے ان کو بیان کیا۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ان سے نقل کرتے کہ مجھ سے ابو ہریرہ نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اس کے بجائے یہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، تو مرسل یہ بھی ہے۔ لیکن اس مرسل کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر صحابی نے مرسل کیا ہے اس کو تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مرسل ہے؟ اگر صحابی یہ کہتا کہ ہم نے ایک صحابی سے سنا تھا کہ انہوں نے کسی سے سنا، تو بات سمجھ میں آتی کہ انہوں نے مرسل کیا ہے، لیکن انہوں نے تو خود ڈائریکٹ یہ بھی کہہ دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو یہ بھی تو ساتھ میں رہے ہیں،
پتہ نہیں آپ نے کب فرمایا تھا، انہوں نے بھی سن لیا ہو، تو اس حدیث کا مرسل ہونا ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح صحابی نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بات کہی، اسی طرح سے کسی صحابی سے سن کر بھی بات کہی ہو تو بھی ہمیں اس کے مرسل ہونے کا علم نہیں ہوگا، ہم اس کو مسند ہی سمجھیں گے۔ بات سمجھ میں آئے؟ ہاں اگر وہ اس کو واضح کر دے تو الگ بات ہے، پھر اس پر بات کی جائے گی۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم، کہ سب سے بہترین تو میرا زمانہ ہے، اور پھر اس زمانے کے بعد جو میرے صحابہ ہیں ان کے زمانے کے بعد جو زمانہ ہوگا وہ بہتر ہے، اور ان کے بعد جو ہوگا وہ بہتر ہے۔ تو آپ نے 3 قرون کی خیر کی بشارت دی ہے، اور آپ نے بلکہ شہادت دی ہے کہ ان 3 قرون کے اندر خیر زیادہ رہے گا اور شر کا غلبہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جو افراد ہوں گے ان کے اندر خیر زیادہ ہوگا اور شر کا مادہ کم ہوگا۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 ادوار کے اور ان 3 قرون کے لوگوں کے معتبر ہونے کی، عادل ہونے کی، مضبوط ہونے کی بشارت دی ہے اور شہادت دی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عدالت کی اور ان کے خیر ہونے کی بشارت دی ہے تو اب ان کی جو روایتیں ہیں اور بعد کی جو روایتیں ہیں ان میں فرق ہوگا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابی نے کسی صحابی کو بیچ میں سے حذف کر کے کسی روایت کو مرسل کر دیا تو اس کا مرسل ہونا ہمیں معلوم نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ صحابی خود بتائے، اس لیے اس کو مسند ہی کے حکم میں رکھا جائے گا اور اس کو مسند سمجھا جائے گا۔ اور اگر صحابی کے نقل کرنے کے بعد تابعی نے بغیر کسی واسطے کے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، یا تابعی کے بعد تبع تابعی نے اپنے تابعی کو اور اوپر والے صحابی کو دونوں کو حذف کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو یہ دونوں مرسل ہیں، اس کو مرسل کہا جائے گا۔ ایک بات اور انہوں نے یہ کہی، ہمارے اور آپ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو مرسل اور مسند کے اندر مسند کا درجہ اوپر ہے اور مرسل کا اس کے نیچے ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرسل کا درجہ نیچے ہے اور مسند جو حدیث ہوگی اس کا درجہ اوپر ہوگا۔ حجت ہونے میں تو یقیناً یہی مقام ہے، حجت ہونے کے اندر تو یہی مقام اور مرتبہ ہے، لیکن عقل سے اس بات کو ثابت کیا ہے انہوں نے، مصنف نے، کہ مرسل کا درجہ اوپر ہے اور مسند کا نیچے ہے۔ وہ کس طور پر کہا؟ انہوں نے عقل سے اس کو ثابت کیا، اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ مسند اوپر ہے اور مرسل نیچے ہے، اس پر تو نص موجود ہے، اس لیے کہ مسند کے اندر کوئی راوی بیچ میں سے حذف نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں، لیکن مرسل کے اندر ایک راوی کو حذف کیا گیا، اب ایک گنا آدمی کو شبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے مسند جو ہے وہ قابل اعتبار ہو اور وہ منصوص ہے، نص سے جو ہے اس کا فوقیت فائق ہونا ثابت ہے، لیکن یہ قیاس سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مرسل اوپر ہے اور مسند اس کے نیچے ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپس میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جو خبر ہوتی ہے، اگر اس خبر پر ہمیں پورا یقین ہوتا ہے تو ہم بیچ کے واسطے کو حذف کر دیتے ہیں، بیچ کے واسطے کو حذف کر دیتے ہیں۔ دوسرا گھنٹہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کو اگر شبہ ہے تو کہیں گے کہ وہ ترجمان کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب نہیں آ رہے ہیں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ دوسرا گھنٹہ نہیں ہوگا اور آپ کو اس نے بتایا کہ مولانا پر ہے، دیکھو گاڑی ہی نہیں ہے ان کی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے۔ اب نہیں کہتا ہے کہ ترجمان نے کہا تھا، اب ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے، تو یہ خبر دے رہا ہے اور بیچ میں سے واسطے کو حذف کر دے رہا ہے۔ کیوں حذف کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس خبر کے ہونے پر اتنا یقین ہے اس کو کہ اگر وہ سند کو ذکر کرتا تو اتنا یقین نہیں ہوتا۔ تو کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ بغیر سند کے اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ اس پر اعتماد اور یقین پورا ہے، اور سند اس وقت ذکر کی جاتی ہے جب اس پر اعتماد پورا نہیں ہوتا ہے۔
تو راوی ایک روایت کو اگر بیچ میں سے کسی مروی عنہ کو حذف کرتا ہے، بیچ میں سے کسی منقول عنہ کو حذف کر دیتا ہے، صحابی کو حذف کر دیتا ہے یا تابعی کو حذف کر دیتا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے اس حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے میں اس قدر یقین ہے کہ اس میں سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آدمی سند ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی کو اس خبر پر، اس حدیث پر پورا یقین نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو اپنے سر لے کر کے، اس کو اپنے سر میں کیوں لوں، اس کو میں اسی کے سر ڈالتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس بات کو فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا، تو بیچ میں سے سند کو ذکر کرتا ہے۔ سند کو ذکر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس روایت پر پورا یقین نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو مرسل حدیث ہوتی ہے وہ مسند سے زیادہ قوی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ قوی اور مضبوط کب ہوگی؟ یعنی جب مسند میں اور مرسل دونوں روایتوں کے اندر تعارض ہوگا اور ایک پر عمل کرنے سے دوسرے پر عمل چھوٹ رہا ہوگا، تو ایسے میں ہم مرسل پر عمل کریں گے اور مسند کو ترک کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راوی کو مرسل پر جو یقین ہے وہ مسند پر نہیں، مرسل حدیث کے نقل کرنے پر جو اس کو یقین اور اعتماد ہے وہ مسند پر نہیں ہے، اس لیے کہ مسند میں تو سند ذکر کیا اس نے، اگر روایت پر یقین تھا تو سند کے پیچھے کیوں گیا وہ؟ اور اگر جب اس پر حدیث پر اس کو یقین ہے، روایت پر یقین ہے، تو پھر بیچ میں سے جو واسطے ہوتے ہیں آدمی اس کو حذف کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ عقل میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس اعتبار سے لگتا ہے کہ مرسل واقعی میں معتبر ہے اور اس کا درجہ جو ہے مسند سے اوپر ہے۔ اس کو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد جو قرون ثلاثہ ہیں، ان کے بعد کے جو مراسیل ہیں، کیا ان کے مرسل کی جمع مراسیل ہے، تو کیا ان کے مراسیل میں بھی یہی بات ہوگی اور ان کا بھی اعتبار اسی طرح کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ احناف کے اندر اس میں اختلاف ہے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ جو وجہ آپ نے قرون ثلاثہ کے اندر بیان کی ہے وہی وجہ بعد کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور بعد کے حضرات بھی تبع تابعین اور تابعین اور صحابہ وغیرہ تمام واسطوں کو حذف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اس حدیث پر یقین ہے، اور جو بیچ میں جتنے روایات تھے وہ انتہائی معتبر تھے کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں انہوں نے سمجھی، اس لیے اس کو مرسل کر دیا۔ تو فقہاء احناف کے اندر کچھ لوگ تو اس طرف قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی اعتبار اسی طرح سے ہے، جبکہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار اس طرح نہیں کیا جائے گا بلکہ ان میں فرق ہوگا، اور اگر یہ مراسیل کسی اور طریقے سے، قیاس سے یا کسی دوسری سند سے اگر ان کی تائید ہو جاتی ہے تو پھر یہ معتبر ہوں گے، ورنہ معتبر نہیں ہوں گے۔ یہ تمام باتیں اس وقت ہیں جبکہ مراسیل کے نقل کرنے والے سب کے سب راوی ثقہ ہوں، اور اگر راوی ثقہ نہ ہوں تو پھر اس پر اتفاق ہے کہ وہ مراسیل اوپر کے معتبر ہیں، نیچے کے مراسیل معتبر نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت کوئی بھی ہو ان کے یہاں معتبر نہیں، ان کے یہاں صحابہ کے علاوہ جتنی مراسیل ہیں ان کے یہاں مراسیل کا اعتبار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کسی کی مرسل روایت کو قبول نہیں کرتا سوائے سعید بن المسیب کے، کہ ان کی روایت کو اور ان کے مرسل کو میں قبول کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس مرسل کو کوئی مرسل کر رہا ہو اور کوئی مسند کر رہا ہو، یا جتنے مراسیل ہیں اگر ان مراسیل کی تائید کسی مسند سے ہو جاتی ہے یا قیاس سے ہو جاتی ہے یا کسی اور حجت قطعیہ سے ہو جاتی ہے، اگر وہ مرسل کسی اور وجہ سے تائید اس کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ مرسل مقبول ہوگا، ورنہ تمام مراسیل مقبول نہیں ہے۔ اور سعید بن المسیب کی جو مراسیل ان کے یہاں مقبول ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے مراسیل پر غور کیا
اور اس کے پیچھے میں لگ کر کے میں نے تلاش کیا تو ان کے جتنے مرسل ہیں میں نے پایا کہ ان کی تمام مراسیل مسانید ہیں اور سب کی سب مسند ہیں. وہ بظاہر مرسل ہیں لیکن دوسری جو وجہوں سے تائید ہونے کی وجہ سے وہ سب مسند ہی ہیں. اس وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ مسانید ہمارے یہاں معتبر نہیں. دیکھیے پڑھیے. رسول اللہ اچھا یہ بات جو ہے اس میں نہیں لکھی ہے انہوں نے, شاید حاشیے میں ہو. چلیے فإن من لم يتضح ليحمله ما تحمل عنه لكن هذا ضرب مزية يسقط بالاجتهاد فلم يجد النسخ بمثله. وأما مراسل من دون هؤلاء فقد اختلف فيه إلا أن يروي الثقات مرسله كما رواه مسنده مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا أقول إلا مراسل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه فإني تتبعت رضی اللہ رحمت اللہ علیہ. یہ تابعی ہیں, انہوں نے رضی اللہ عنہ لکھ دیا. فإني تتبعتها فوجدتها مسانيد بس